خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اب بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ایک فرمان سنتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب حسب سابق موجود ہیں۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صفائی دین کا، ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کی صفائی کا، اپنے جسم کا، لباس کا، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کا۔ کئی لوگ تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد ہے جو کوشش کرتی ہے، لیکن ایک تعداد وہ ہے کہ جو اس کے لیے کوشش نہیں کرتی، یا یوں کہیے کہ جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتی۔ کوڑا ہے تو گھر کے باہر، گھر کے اندر بھی چیزیں بکھری ہوئی ہونا، سامان کا بکھرا ہوا ہونا۔ ہر گھر میں ایک اسٹور روم ہوتا ہی ہے، اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو سال ہر سال سے صرف اس امید پر ہم سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں کہ کبھی تو کام آئیں گی، اور کئی سال گزر گئے آج تک تو کام میں نہ آئیں، نہ آگے اس کا کوئی ایسا بظاہر استعمال ہے، لیکن سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، آپ ابھی ذرا غور کر لیجئے، آپ کا اسٹور روم ہے، اس کے اندر جو سامان رکھا ہوا ہے، تو کچھ چیزیں تو واقعی ایسی ہوں گی جو سال میں ایک بار دو بار استعمال ہوتی ہیں یا مستقبل قریب میں استعمال میں آئیں گی، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایسی چیزوں کو گھر سے نکال دینا چاہیے، وہ اگر بک سکتی ہیں، عموماً سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی بک جاتی ہیں تو بیچ دیجئے، اور اگر پھینکنے کی ہے تو پھینک دیجئے، ورنہ آپ کے اسٹور روم کا، آپ کے گھر کا ایک حصہ وہ انگیج کر کے رکھیں گے۔ اسی طرح اپنے ڈراز کا جائزہ لے لیجئے، دراز کو کھولیں اور اس میں دیکھیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے اور کبھی استعمال ہی میں نہیں آئی، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو نہ آئیں گی۔ جس طرح اسٹور کی بات ہے، ایسی آپ کے ڈرا کی بات ہے۔ یہاں تک کہ اپنا والیٹ ذرا کھولیے، پکوڑے کی طرح کھلا ہوا ہوگا، اس کے اندر پرچیاں ہوں گی، کارڈ ہوں گے۔ وزٹنگ کارڈ لوگ رکھتے ہیں، آپ وزٹنگ کارڈ پہ غور کر لیں کہ کیا واقعی اس کی آپ کو ضرورت بھی ہے۔ ایک شخص ملا تھا، کبھی اس کا کارڈ تھا آپ کے پاس، اب بظاہر نہ اس سے کوئی رابطہ ہے نہ صورت ہے، لیکن آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ پرچیاں کوئی پرانی تھیں، وہ کام بھی ہو گیا، وہ جس سے کام تھا وہ دنیا سے بھی چلا گیا، اس کی پرچیاں آپ کے والیٹ کے اندر رکھی ہوئی ہوں گی، بلز ہوں گے پرانے، ایسی چیزیں۔ تو جائزہ لینا چاہیے۔ تو صفائی کا ایک بنیادی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن اشیاء کی، جن چیزوں کی آپ کو حاجت نہیں، اس کو کم کر دیجئے، تو آپ کا گھر جو ہے وہ بڑا بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ کنٹینیو ایک عمل ہوتا ہے، چیزیں ہم خریدتے بھی رہتے ہیں، استعمال بھی ہوتی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں، ایکسپائر بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہے، یہ بار بار کرنا ہوگا۔ اسی طرح جس چیز کو دھو کر استعمال کرنا ہے، خواہ وہ برتن ہوں، بیڈ شیٹس ہوں، یا آپ کے صوفے ہوں، یا کوئی اور چیز ہو، ہر چیز کو دھونے کا ظاہر ہے کہ الگ ایک طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں اگر صوفے ہیں تو ذرا سوال کیجئے اپنے آپ سے، لاسٹ ٹائم وہ کب دھلے تھے، یا اس کا جو اوپر کا کپڑا ہے، جو کور ہے، وہ کب چینج ہوا تھا۔ 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ہو سکتا ہے 5 سال بھی ہو گئے ہوں۔ تو 4-5 سال اگر ہو گئے ہیں اور وہ نہیں دھلا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ موجود ہوگا۔ ایسے ہی غور کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم وہ بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ پنکھوں کی صفائی
کب ہوتی ہے, ہماری ونڈوز کی صفائی کب ہوتی ہے, ایون کہ ڈورز کی صفائی, دیواروں کی صفائی, ساری چیزیں ہیں. تو بیسیکلی تو یہ ایک سوچ ہے. جس شخص کے اندر صفائی کا, ستھرائی کا ذہن ہوتا ہے تو وہ خود کو بھی صاف ستھرا رکھے اور اپنے گھر کو بھی, اپنے ٹیبل کو. اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو بعضوں کی ٹیبل کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ چھانگا مانگا ان کے ٹیبل میں اگا تھا, اتنا سامان رکھا ہوا ہوگا, اور یعنی کہ بظاہر اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی, خام خواہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک ڈائری ہے جو آپ نے شاید 6 مہینے سے کبھی استعمال ہی نہیں کی, لیکن وہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. ایک کتاب ہے جو آپ نے نہ پڑھی ہے نہ پڑھنے کی امید ہے, وہ بھی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھلے 100 رکھیں آپ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جو استعمال کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی بے ترتیب نہیں ہونی چاہیے. تو مزاج اگر آپ کا صفائی ستھرائی والا ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ بہتر انداز پر استعمال کریں گے. تو بیسک سوچ جو ہے وہ ہم سب کی ہونی چاہیے, اور آپ کا امپیکٹ آپ کے بچوں پر بھی ہوتا ہے. بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ابا نے 3 دن سے لباس ہی تبدیل نہیں کیا, اسی کو رگڑے جا رہے ہیں, تو بچہ جو ہے وہ بیچارہ پھر کہاں سے خیال رکھے گا آپ کے برتن کا, آپ کی بک کا, آپ کی موٹر سائیکل کا, آپ کی گاڑی کا, جو بھی حال ہے, کپڑوں کا, آپ کے اپنے روم کا. تو بچوں کا روم آپ کے روم سے زیادہ بہتر ہونا بہت مشکل ہے, وہ 2-4 درجے نیچے ہی ہوگا, کیونکہ عموماً بچے لاپرواہ ہوتے ہیں. تو اپنا اسٹینڈرڈ جب آپ بہتر رکھیں گے تو اس کا امپیکٹ آپ کی فیملی پر, آپ کے گھر والوں پر, آپ کے بچوں پر. اور یاد رکھیے کہ اس کا صفائی ستھرائی کا ماحول کے اچھا ہونے کا امپیکٹ آپ کے دماغ پر بھی ہوتا ہے, آپ کی پروگریس پر ہوتا ہے, آپ کی کریٹیویٹی پر ہوتا ہے, آپ کے کاموں کی جو ہے نا وہ چیز پر ہوتا ہے. میں ایک شاپ پر گیا عاطف بھائی, تو وہ بکس کی شاپ تھی, سیکنڈ ہینڈ بکس کی. تو بیرون ملک کی بات ہے. اب جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو آپ یقین کریں کہ جیسے بندے کو گھن آئے نا کہ یار یہ میں کہاں آ گیا. تو پرانی کتابوں کی وہ دکان تھی, تو ویسے ہی اس کے اندر ایک ہوتے ہیں کاغذات وغیرہ. دوسرا اس آدمی نے ٹیبل پہ بھی کتابیں ہیں, تو صرف بس جو اس کی چیئر تھی نا وہ جگہ بچی ہوئی ہے, بقیہ اس کا ٹیبل, اس کے اطراف عجیب و غریب اس کا انداز. وہاں سے مطلب بندے کو بھاگتے بنے کہ یار میں کہاں پھنس گیا. اور اس کے برعکس اگر آپ کسی اچھی بک شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ نے خریدنی ایک کتاب ہوتی ہے, لیکن آپ 2 خریدتے ہیں, اس کی بیوٹی, اس کی صفائی ستھرائی. تو اٹ ڈز میٹر. تو اللہ پاک ہم سب کو, مسلمان کے تو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا نا, اس کو دین کا حصہ ہے. مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ناظرین کو بھی, انشاءاللہ اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. الطہور شطر الایمان, حدیث پاک کا جزوی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اللہ پاک ہم سب کو صفائی اور سلیقے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے. اب بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی جانب. سب سے پہلے ایک ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا خواب پوچھ رہے ہیں. جی دیجیے. میرا نام سید غلام مرتضیٰ ہے. اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو بیماری کی حالت میں دیکھے کہ طبیب اس کا علاج کر رہا ہے تو اس کا تعبیر کیا ہوگی؟ طبیب اس کا علاج کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے نارملی ہم بیمار ہوتے رہتے ہیں صحیح. اور دوا بھی لیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں. تو زیادہ غالب تو یہی ہے کہ کوئی خیال ہے جس کی وجہ سے خواب نظر آ گیا, لیکن اچھا نہیں ہے. کوشش یہ کریں کہ اگر ایسا خواب دیکھا ہے تو ظاہری طور پر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتی ہوں اسباب کے اعتبار سے. تو ہو سکتا ہے کوئی آزمائش آنے والی تھی بیماری کی صورت میں, تو آپ اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اب جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ہمیں کچھ احتیاط کرنی چاہیے, ٹھنڈے پانی سے, اسی طرح اچار سے بعضوں کو الرجی ہوتی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی. ہر شخص کا مختلف مزاج ہوتا ہے, تو احتیاط جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے. تو اس طرح کا خواب بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتا ہے. احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ الکریم. کچھ آڈیو کالز بھی ہیں, انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی چلائیے. میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی. برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. جی اولاد نہیں ہو رہی, خواب دیکھا ہے. نیکسٹ کال دیجیے. سر یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خواب میں
سانپ نظر آتے ہیں اور حملہ بھی کرتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا مجھے، اور ویسے بھی جب سو جاؤں تو ویسے مطلب ڈر رہتا ہے کہ سانپ آ رہا ہے یا جا رہا ہے یا کوئی ابھی چارپائی پہ چڑھ رہا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مجھے نا اکثر رات کو خواب میں دیدار ہوتا ہے، مطلب خانہ کعبہ کا اور عمرے کا، مطلب وہاں پھر رہا ہوں، اس کی تعبیر کا کوئی آپ بتائیں گے؟ چلیے جی، انشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں شامل کرتے ہیں۔ پہلے سائل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے اولاد نہیں ہو رہی۔ بڑا مبہم سا ہے، کیا واقعی یہ شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد نہیں ہیں، اور خواب سے ان کی مراد کیا ہے؟ تو اگر واقعی اولاد نہیں ہے تو مشورہ میں عرض کروں گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں۔ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک اولاد عطا فرما دیتا ہے، اس پر عمل کر لیا جائے۔ جہاں تک خواب کی بات ہے تو وہ بہت غیر واضح ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے سائل کہہ رہے ہیں کہ اکثر خواب دیکھتا ہوں، سانپ نظر آتے ہیں، چارپائی پر چڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے۔ سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، لیکن نقصان نہ پہنچنا یہ یوں پازیٹیو ہے کہ کوئی برا شخص دشمن نقصان کی کوشش کرے گا لیکن نقصان پہنچے گا نہیں، تو ان معنوں پر یہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی برا خواب ہوتا ہے، صدقہ کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں تاکہ کسی بھی اس طرح کے برے اثر سے آپ کو حفاظت رہے۔ اچھا، اگلے سائل یہ پوچھ رہے تھے کہ خواب میں اکثر عمرے کی زیارت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت ہی پیارا خواب ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت، اور انہوں نے کہا کہ اکثر ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، محبت کی علامت ہے۔ کعبۃ اللہ شریف سے، مکہ پاک سے امن کی، سلامتی کی، رزق میں برکت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی پریشانی تھی جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو اچھا خواب ہے، کوشش بھی کریں بار بار زیارت مکہ کی، زیارت مدینہ کی، تو اسباب کے لیے کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ حقیقت میں بھی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہرحال اچھا خواب ہے، اور ایسے خواب کی تو تمنا رہتی ہے کہ سبحان اللہ۔ بار بار نظر آئے۔ ظاہری آنکھوں سے نہیں، خواب میں ہی اگر حسرت پوری ہوتی ہے تو اس میں بھی رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کئیوں کو خواب آتے ہیں، وہ خواب میں ڈر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ادھر کے عجیب غریب خواب آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارا دن سوچتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اور یہ تو اچھی بات ہے کہ خواب میں مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا، طواف کرتے ہوئے دیکھنا، عمرہ کرنا، اللہ یہ برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حقیقتاً اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں حج و عمرہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو کال ہے، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی، میرا نام سید ایان علی ہے۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں شہد کھاتا ہوا دیکھے تو اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جی، خواب میں شہد کھانا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا ہے، یہ ایمان میں پختگی کی علامت ہے۔ اللہ پاک ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے گا، اس کی مزید برکت نصیب ہوگی۔ تو خواب دیکھنے والا کوشش بھی کرے علم میں مزید آگے بڑھنے کی، عبادات میں مزید کوشش کرے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مزید جو ہے وہ مضبوط کرے، تو بہت ہی اچھا خواب ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، جس نے بھی یہ خواب دیکھا، اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ ایک تو خواب دیکھا ہے، اچھی تعبیر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسباب بھی اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کے عقائد کی، آپ کے اعمال کی اصلاح کا سلسلہ رہے گا، اور ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی، کال دیجیے۔ میں صدیق میرا نام ہے، تحصیل منچن آباد، ضلع باول نگر سے ہوں، پنجاب سے۔ اور خواب اکثر مجھے آتے ہیں، کوئی مزارات آتے ہیں، تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس بزرگ کے مزارات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزارات ہیں لیکن پتہ نہیں کس کے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ خواب میں نا اکثر ہمیں پانی نظر آتا ہے، پانی میں ہم ڈوب جاتے ہیں، یہ کیا؟ جی، اگلی کال دیجیے۔ خواب میں نے دیکھا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہے، مسجد میں اکیلا ہوں، ایک چارپائی ہے، اس پہ بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے سائل تھے بہاول نگر سے، کہہ رہے تھے کہ جی مزارات آتے ہیں خواب میں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ مزار ہے کس کا۔ پھر بھی اچھا ہے، مزارات ظاہر انبیاء کرام کے ہوں گے، اولیاء کرام کے ہوں گے، بزرگوں کے مزارات ہوتے، تو خواب میں ان کا دیکھنا برکت کی علامت ہے، اور
اللہ पाक की जानिब से ख्वाब देखने वाले के दिल में औलिया किराम की मोहब्बत की ये दलील होती है। तो ख्वाब देखने वाला मोहब्बत औलिया दिल में रखता है तो बहुत अच्छा ख्वाब होता है। औलिया किराम की बरकत नसीब होने की ये अलामत होती है। तो इनको चूँकि स्पेसिफ़िक मालूम नहीं कि किसका मज़ार है तो स्पेसिफ़िक तो बयान नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता मजमूई तौर पर अच्छा ख्वाब होता है। औलिया किराम से मोहब्बत दिल में होनी भी चाहिए, अकीदत होनी चाहिए, और यही वो लोग हैं कि जिनके ज़रिए दीन हम तक पहुँचा, और इन्हीं की असलाफ़ की क़ुरबानियों और इन्हीं के इल्म को फैलाने की बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान भी हैं और इल्म भी जानते हैं, इल्म पर अमल करने का जज्बा भी नसीब होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो असलाफ़ से जुड़े रहें, बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें आप इस दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। और रिवायतों में कहा गया है कि अलमरउ माअ मन अहब्बा, कि क़यामत के रोज़ आखिरत के बारे में है कि बंदा उसके साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। तो जो औलिया से मोहब्बत करता है, नेक लोगों से मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका अंजाम भी इन्हीं लोगों के साथ होगा। इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब है। सुभान अल्लाह। अगले साइल थे हमसे पूछ रहे थे कि अक्सर पानी में डूबते हुए खुद को देखना और पानी नज़र आता है अक्सर ख्वाब में। साफ़ पानी का देखना तो अच्छा होता है, लेकिन पानी में डूबना ये अच्छी कैफियत नहीं होती। तमन्ना और मुराद के पूरा ना होने की अलामत होती है। अपने जो भी अहदाफ़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें हर्डल्स होने की, मुश्किलात होने की ये दलील होती है। ठीक है जी। अगले साल पूछे थे कि मस्जिद में है, तहज्जुद का वक्त है, पानी भी नज़र आया इनको और साथ में जो है वो अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहे हैं तहज्जुद के वक्त में मस्जिद के अंदर। बहुत अच्छा ख्वाब है, और मस्जिद का देखना, मस्जिद में दुआ करते हुए अपने आप को देखना, ये बड़ी बरकत की अलामत है। अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फ़रमाएगा और इबादत पर क़ुव्वत मिलने की ये दलील होती है। तो मस्जिद, कुरान तिलावत, नमाज, दुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान जो ख्वाब देखता है उसके लिए दुनियावी दीनी दोनों एतबार से बहुत बरकत की बात है। ठीक है, माशाल्लाह। अगले साइल हैं जी, रहीम यार खान से ही हैं, कुर्बान अत्तारी, कह रहे हैं कि ख्वाब में ख़ुद को सफ़र करते हुए देखना ये कैसा है? बाज़ औक़ात तो इंसान का सफ़र का इरादा होता है तो ये देखता है, और बाज़ औक़ात कोई पुराना ख्वाब या ख़याल होता है जिसकी वजह से उसको नज़र आता है। तो अगर कोई दिलचस्पी की बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तब भी सफ़र का देखना ये कामयाबी की, और अगर कोई मामलात में मुश्किलात का शिकार है तो उसके मामलात के दुरुस्त होने की अलामत होती है। सफ़र, ट्रैवल जबकि जायज़ काम के लिए, यानी कि अगर किसी बुरे काम के लिए बुरी जगह का सफ़र हो तो उसकी तो ये ताबीर नहीं होगी, लेकिन जायज़ मकाम पर और दुरुस्त जगह पर ट्रैवल करते हुए देखना ताबीर के एतबार से बेहतर होता है। अगले साइल हैं उबैद अत्तारी, इनका नाम है, गुजरांवाला से सवाल पूछ रहे हैं। असद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि मैंने ख्वाब देखा है कि हमारे अगले वाले मोहल्ले में एक फोतकी हो गई है और हर कोई इस शख्स की बहुत तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छा था, और साथ ही एक बच्चा मर चुका होता है और सारे कहते हैं कि दोनों की चारपाई एक साथ रख लें, और वो लड़का नौजवान था, बराए करम इसकी ताबीर इरशाद फरमा दें। देखिए, जब भी इस तरह का ख्वाब बयान किया जाए तो ये बता देना चाहिए कि हकीकत में क्या मामला है। ठीक है। अगर तो जिनका इंतकाल देखा है वो वाकई दुनिया से जा चुके हैं और उनका इंतकाल हो चुका है, तो फिर तो एक ऐसी चीज़ है जो आपने देखी होगी या सुनी होगी और वही आपने ख्वाब में देखा, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर फिर नहीं होती। और अगर इसके बरक्स है तब भी खिलाफ वाक़ई ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। अलबत्ता जिसकी मौत देखें आप तो उसके लिए दराज़ उम्र बिल खैर की दुआ ज़रूर करें। अच्छा जी, इसी तरह एक और साइल पूछ रहे हैं कि मुझे अक्सर ख्वाब में कीचड़ या पानी नज़र आता है। जैसे चंद दिन पहले देखा कि मुझे महफिल में बुलाया गया तो वहाँ गए तो घास पर बैठे थे और वहाँ भी पानी था। इस तरह एक और जगह देखे, गुजरने लगे तो वहाँ भी बहुत सारा पानी था। तो पानी बहुत ज़्यादा नज़र आता है और कभी गंदा होता है, इसकी ताबीर बता दीजिए। मुश्किलात का, आजमाइशों का ये नतीजा होता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें आफ़ियत के लिए। हो सकता है जिन दिनों आपने ख्वाब देखा किसी काम में आपको रुकावट का सामना करना पड़े, आजमाइश का सामना करना पड़े, तो दुआ करेंगे, सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मामलात आपके सुधर जाएंगे। कीचड़ का देखना, पानी
کا بلا وجہ دیکھنا، ویسے اگر صاف شفاف پانی ہے تو اس کی پازیٹیو تعبیریں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کا بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ناپسندیدہ صورت میں ہے. تو عافیت کے لیے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اسی طرح لاہور سے پوچھ رہے ہیں احمد رضا اتاری، کہہ رہے ہیں میری نانی نے خواب میں دیکھا کہ ونڈو کے باہر سے کوئی گلاب کی پتیاں پھینک رہا ہے، اس کی تعبیر بتائیں. کون پھینک رہا ہے، کس طور پر پھینک رہا ہے، تو یہ تو واضح نہیں ہے. البتہ ویسے گلاب کی پتیاں یہ پازیٹیو ہوتی ہیں، خواب کو تو مجموعی طور پر اچھا ہی قرار دیں گے. اچھا جی، اسی طرح ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کشمیر سے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوتی ہوں اور ایسے پھول کھلتے دیکھتی ہوں کہ جو میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھے، اور دل میں سوچتی ہوں کہ سنا تھا کہ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، تو اتنے میں میرے سامنے نہریں بہنے لگتی ہیں، اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. اچھا ہے ماشاءاللہ، جنت کا منظر دیکھا جو ہم سوچ سکتے ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے حقیقی طور پر جنت کیسی ہے وہ تو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبھی بیان ہوگا. البتہ جو تمثیل کے طور پر جو سمجھایا جاتا ہے تو وہی انسان امیجن بھی کرتا ہے، اور اس کے متعلق خواب دیکھنا بہت اچھا ہے، بہت پازیٹیو ہے. اللہ پاک کے انعام کی، اکرام کی ایک جگہ ہے، تو اس کا خواب میں دیکھنا یا اپنے آپ کو جنت میں دیکھنا بہت اچھا ہے. انشاءاللہ آپ کو نیک کام پر اللہ پاک کی جانب سے توفیق نصیب ہوگی. کوشش بھی کریں. ایسا خواب دیکھتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ بندہ عمل میں مزید کوشش کرے تو اس کی خاص توفیق نصیب ہوگی اور اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہوگا. تو پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلے سائل پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام انعام اللہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا ہے اور میں نے اس میں سے ایک بڑی مچھلی پکڑی ہے اور ایک بھینس بھی پکڑی ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں. آزمائش کی علامت ہوتی ہے سیلاب کا دیکھنا، تو دعا کریں اپنے علاقے کے لیے، اپنے لیے. اللہ پاک آپ کے لیے، سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں نے سانپ دیکھا ہے، سانپ چھپ رہا ہے، بہت بڑا سانپ تھا، میں نے اسے مار دیا، اس کی تعبیر بتا دیں. دشمن پر غالب آنے کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے. تو پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا جی، ایک اسلامی بہن ایسی میسیج پہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے ہمیشہ ایک خواب آتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے اور مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور میں وہاں سے بھاگتی ہوں، کیا تعبیر؟ اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف انداز پہ نظر آتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں. سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں، جیسا کہ ان خاتون نے کہا کہ اکثر نظر آتا ہے. تو کنٹینیوسلی اگر اس طرح کے خواب بندہ دیکھے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھ لیں. اسی طرح ذکر و اذکار کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے آرام کریں. سونے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ دیکھیں جو آپ کے ذہن کو خراب کرے، ایسے مناظر نہ دیکھیں جو پریشان کرنے والے ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور موبائل فون آلموسٹ ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے آخری وقت تک موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عموماً اس کا استعمال یا تو فضول ہوتا ہے یا گناہوں برا بھی ہوتا ہے. جائز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ریشو کتنا ہے یہ ہر ویور اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو جائز بھی ہو، لیکن پریشان کن خبریں پڑھنا، پریشان کن چیزیں دیکھنا، ایسے مناظر دیکھنا، تو یہ آپ کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں. تو میڈیکلی بھی اچھا نہیں ہے کہ جب آپ بیڈ پہ چلے جائیں آرام کے لیے تو موبائل نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کا کثرت سے استعمال آپ کے ذہن پر نیگیٹو امپیکٹ بھی کریٹ کرتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور یہ ذکر و اذکار وغیرہ کریں تو شیطان سے حفاظت ہوگی. تو انشاءاللہ برے خواب آنا اور اس طرح کے ڈراؤنے کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، مارنا چاہتا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، بھاگ نہیں پا رہے، اس طرح کی کیفیات جو ہیں اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. اسی طرح ایک اور سائل پوچھ رہے ہیں کہ اسد بھائی اگر کوئی کسی زندہ ولی سے محبت کرتا ہو اور خواب میں اس کو مرتے ہوئے دیکھے، اس کی کیا تعبیر؟ دعا کریں اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی. ظاہر ہے نیک شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کو بیان نہ کیا جائے جس کے بارے میں دیکھا ہے، ورنہ اس کو بلا وجہ تشویش ہوگی. بہرحال اللہ کے نیک بندوں
کی زیارت، ان کی صحبت اور ان کا ہمارے درمیان ہونا ہمارے لیے، امت کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہوتا ہے. تو ان کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، سب کو عافیت اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. آئیے کچھ آڈیو آمین. کالز ہیں، انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے. فاطر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں، میری امی اور میرا بیٹا گود میں میرے، تو ہم جا رہے ہیں تو امی کو پتہ نہیں کس چیز سے غصہ آتا ہے. امی نے ساتھ ہی ہمارے مارکیٹ کا بڑا نالا، امی نے ادھر چھلانگ لگا دی. تو میں کاکے کو، کسی لڑکے کو پکڑاتا ہوں، میں بھاگتا ہوں، امی کے پیچھے کو اور چھلانگ لگا کے میری امی کو بچا لیتی ہے. تاکہ اب اس کی تعمیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی، چھلانگ لگائی، بچا بھی لیا. اگلی کال دیجیے. محمد دانش اتاری، شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر خواب میں جو مرحومین ہیں وہ آتے ہیں، جیسے والدہ ہیں، بھائی ہیں اور ایک ماموں ہیں، وہ آتے ہیں خواب میں تو ماشاءاللہ حالت اچھی ہوتی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جیسے وہ کسی کھانے کی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی خواب میں دیکھا کہ گھر میں کوئی نیاز کا سلسلہ ہے اور بھائی بھی موجود ہیں اور میرے مرحوم ماموں بھی موجود ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے سلاد دینا چاولوں کے ساتھ. تو میں ان کے لیے سلاد لینے کے لیے گیا ہوں باہر سے. تو اکثر ایسا ہو کہ مرحومین آئیں اور اس طرح کھاتے پیتے نظر آئیں یا کھانے کا مطالبہ کریں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ضرور شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. ڈسٹرکٹ گوٹکی سے تحصیل اباڑوں سے علی شفا بات کر رہا ہوں. خوابوں میں اکثر یہ آتا ہے کہ جیسا کہ کوئی مجھے جو ہے نا مارنے کے لیے آ رہا ہے، سفید جو ہے نا پوش اس نے اوڑا ہوا ہے. تو جب آنکھ کھل جاتی ہے تو جس طرح ڈرانا جسے خواب کہتے ہیں وہ جو ہے نا آ جاتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے، آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا کیا حل ہے؟ پہلے سائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں، میری والدہ اور میرا بچہ ہیں، کہیں جا رہے تھے، والدہ کو غصہ آیا اور کسی نالے میں چھلانگ لگا دی. میں بچانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے کوئی عورت بچا لیتی ہے. فضول خواب معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کسی خیال کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا بعض اوقات کوئی ماضی میں کلام ہوا تو اس طرح کا خواب نظر آ گیا. اس میں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی حاجت. اسی طرح شارجہ سے تھے دانش صاحب، انہوں نے سوال کیا تھا کہ خواب میں اکثر مرحومین آتے ہیں اور کھانے کی چیز طلب کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہاں کا سلاد لینے گئے ہیں وہ کسی مرحوم کے لیے باہر سے. دیکھیے مرحومین چونکہ عموماً بندہ ان کو دیکھتا ہے، یا کالرز بھی انہی کی بات کرتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک. والدین دنیا سے چلے گئے، کوئی عزیز رشتہ دار وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ خواب کے اندر نظر آتا ہے. تو اللہ پاک کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب ان کے لیے کرتے رہیں. تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ ہمارا ایک وقت گزرا ہوتا ہے، ایک تعلق رہا ہوتا ہے، تو انہی کو بندہ خواب میں دیکھتا ہے. انہوں نے جس طرح بیان کیا کہ عموماً وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ بظاہر ان کی کیفیت اچھی آپ نے دیکھی، تو یہ اچھی فعل ہے، اللہ کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گے. جہاں تک بات ہے کہ وہ کچھ کھانے پینے کو مانگتے ہیں تو کچھ کھانا بنا کر ایصال ثواب کے لیے کسی کو کھلا دیا جائے، غریب کو کھلا دیا جائے، یا یہ کھانا تو کسی بھی شریف فقیر نہ بھی ہو اس کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. مسلمان کو کھانا کھلانا اچھی نیت کے ساتھ ثواب کا کام ہے، اور اس ثواب کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ظاہر ہے کہ ان کو اب کھانا تو نہیں پہنچا سکتے، فزیکل کھانا، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ ہی ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی نیک کام کر کے ان کو ایصال کر دیا جائے. اچھا کھانا ہی کھلا کر اس کا ثواب ایصال کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی نیک عمل کر کے دعا کر دیں ان کے لیے، انشاءاللہ ان کے لیے عافیت کی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اسی طرح علی شفا صاحب تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ خواب میں کوئی مارنے آتا ہے، سفید پوش ہوتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ ایک ڈر والی اور غم والی کیفیت ہوتی ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے. خواب کا معاملہ تھا، جب آنکھ کھلی تو وقتی طور پر ہوتا ہے کیونکہ بندہ ایک تسلسل سے کیفیت میں گزر رہا ہوتا ہے، تو کچھ دیر کے لیے تو واقعی گھبراہٹ ہو سکتی ہے. لیکن مقام شکر بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے، عافیت میں تھے، حقیقت میں تو کوئی بھی آپ کے پیچھے نہیں لگا ہوا تھا. تو یہ ایک مقام شکر ہے. البتہ صدقہ کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کر دیں کہ یا اللہ پاک، اگر کوئی شخص واقعی میرے پیچھے لگا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو مجھے اس سے
हिफाजत अता फरमा। इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो दिल को तसल्ली भी होगी, और अगर वाकई कोई आपके पीछे दुश्मन था भी तो अल्लाह पाक की रहमत से आप महफूज रहेंगे। भाई मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे मोहल्ले में एक आदमी बकरियां बेच रहा है और कह रहा है कि नमक दे दो बकरी ले जाओ। मैं और मेरा छोटा भाई नमक देकर अब बकरी ले आते हैं, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा ख्वाब है, रिस्क में बरकत की अलामत है। अगर कारोबार करते हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपको अच्छा नफ़ा हासिल होगा। बकरी वैसी बरकत वाला जानवर है और इसका हासिल करना रिस्क में, कारोबार में बरकत की और ज़्यादा नफ़े की अलामत है। तो अगर कोई हालात कमी की तरफ थे तो अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ हो जाएंगे। अच्छा जी, पिंडी घेप से हैं, इसी तरह सवाल कर रहे हैं कि ख्वाब में खुद को मरी हुई हालत में देखना, इसकी क्या ताबीर है? तंबीह होती है बंदा आखिरत की तैयारी करे, अपने मौत को याद रखे, कोई गुनाह में मुब्तला है तो उससे तौबा करे, कोई फ़र्ज या वाजिब छूट रहा है तो उसको अदा करे, और कोशिश करे कि इस ख्वाब को देखने के बाद अपने आप को नेकियों की तरफ मज़ीद राग़िब करे। ठीक है जी। इसी तरह एक साहिल पूछ रहे हैं कि मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा है कि उन्होंने अपने आप को उबला हुआ अंडा खाते हुए देखा है, इसकी क्या ताबीर है? एग के खाने की कई ताबीरें हैं और पॉजिटिव हैं अक्सर, तो अच्छा है। वैसे ये भी हो सकता है कि नॉर्मल रूटीन में एग खाया जाता है, नाश्ते में तो अक्सर लोग खाते हैं, तो एक रूटीन की बात भी हो सकती है। तो बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छा ख्वाब है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है जी। एक वीडियो सवाल है, आइए उसे शामिल सिलसिला करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि ख्वाब में बड़ी बड़ी छिपकलियाँ देखना कैसा है? अगर वो डरा रही हो और इर्द गिर्द घूम रही हो तो इसकी क्या ताबीर होगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा तो नहीं होता ये ख्वाब, छिपकली का देखना बुरा ही है। बुरा शख्स है जो चुगली खाता है, लगाई बुझाई करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जिसने ये ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि वो अपने अतराफ़ पर, अपनी कंपनी सोहबत पे गौर करे, उठने बैठने पर, इंटरेक्शन पर, लोगों के साथ मिलना जुलना कैसा है उसका। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतरी का सामान होगा और अल्लाह पाक की रहमत से आपके लिए बाइस बरकत होगा। गौर करने से बंदे को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। बाज़ औक़ात ख्वाब इंसान को किसी चीज़ के बारे में तंबीह करने के लिए भी दिखाया जाता है कि वो अपने आप को दुरुस्त करे। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारे दुश्मन हमारे अतराफ़ वाले ही होते हैं। हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते, हम समझते हैं कि हमारा दोस्त है, लेकिन वो होता नहीं है। तो दोस्ती ताल्लुकात बहुत देखभाल के रखने चाहिए। किसके साथ कितना ताल्लुक़ रखना है ये भी एक फ़न है। ज़रूरी नहीं होता कि जिसके साथ पहली मुलाकात हुई तो आपने सारे राज उसके साथ जो है वो शेयर कर लिए और अब बस वही आपका लंगोटिया हो गया और वही आपका जो है वो आखिर तक दोस्त हो गया। ऐसा नहीं होता, और हर बात हर एक के साथ आप शेयर भी करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है भी तब भी ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दोस्ती जभी पक्की होगी कि आप हर बात उसके साथ शेयर करेंगे। जिस चीज़ की हाजत नहीं है तो उसको बयान नहीं करना चाहिए। फिर ये भी याद रखें कि आजकल की जो अक्सर गालिब दोस्तियां हैं वो पायदार भी नहीं होती और उसमें इखलास भी नहीं होता। इसका तजर्बा तकरीबन हर शख्स को होगा, और आज ये आपका दोस्त है, कल ये आपका दोस्त रहता है या नहीं रहता, ये भी एक सवाल है। तो ताल्लुकात मयाना रवि के साथ होने चाहिए और भरोसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी पर भी भरोसा ना करें, भरोसा करना चाहिए, लेकिन देखभाल के करना चाहिए। और गालिब जो लोग हैं वो आपके राज को राज रखें और कभी भी उसको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, ऐसा मुश्किल नज़र आता है। तो बहरहाल इस तरह के ख्वाब देखना ये बंदे के लिए एक तंबीह का बायस होते हैं। गौर व फिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर कोई कमी कोताही होगी तो आपके सामने आएगी और आइंदा के लिए आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। नेक लोगों के साथ उठे बैठे, बहुत सारी बुराइयां, बल्कि हर बुराई की जो जड़ है वो खौफ खुदा ना होना है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है, तो वो बहुत सारी गलतियों से ख़ुद भी महफूज रहता है और इंशाअल्लाह आपको वो कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दावत इस्लामी का दीनी माहौल अपनाइए, आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। अल्लाह पाक हम सब को
اچھے دوست اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بڑی برکات ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ کچھ میسیجز مزید شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سائل ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر جامن اور بیر توڑتے ہوئے خود کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، لیکن بیر کی اور بیری کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیماری سے بھی کی جاتی ہے، تو کانشیس رہنا چاہیے، ایسے اسباب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے سائل پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو فوت شدہ دیکھا ہے خواب کے اندر، ماں زندہ ہو جاتی ہے لیکن والد صاحب فوت ہیں، یہ کیا تھا؟ حقیقت میں حیات ہیں یا نہیں یہ آپ نے بیان نہیں کیا، البتہ اگر ایسا دیکھا ہے معاملہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے سائل پوچھ رہے ہیں کہ 2 چاند مکمل انہوں نے ایک ساتھ دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھی تعبیر ہوتی ہے، اور کسی ماتحت کے فائدہ پہنچانے اور اولاد کا فرما بردار ہونا، یہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے سائل ہے، پوچھ رہے ہیں کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ پرانا گولڈ ہے، میں اس کو نیا کروا کے لاتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے گھر پہ ہو گولڈ زیورات ہوں، اس کو چینج کرنے کا ارادہ ہو، کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے اس کی، ہو سکتا ہے کوئی خیال ہو، وہی خواب کی شکل میں نظر آیا۔ چلیے جی، کچھ آڈیو کالز ہیں مزید، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، 1-2 کال دے دیجیے۔ خواب میں خون دیکھنا کیسا ہے؟ اگلی کال دیجیے۔ خواب یہ ہے کہ نامعلوم جگہ اور اونچے اونچے مکان، سیڑھیاں وغیرہ، جب بھی خواب دیکھتا ہوں یہی خواب آتی ہے سر مجھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ جی ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ایک فوت شدہ انسان جو ہے وہ خواب میں آتا ہے اور بولتا ہے کہ آؤ حج پہ چلیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلے سائل تھے، پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر خون دیکھنا یہ کیسا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے خون دیکھا، اب کسی حلال جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون دیکھا تو اس کے اندر تو کوئی برائی نہیں، ٹھیک ہے، اور کسی انسان کا خون دیکھا چوٹ کے ذریعے کسی وجہ سے اس کو لگا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا خواب ہے۔ بہرحال اگر کسی بری کیفیت کا خواب دیکھا ہے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعائے عافیت کریں۔ اچھا جی، اسی طرح اگلے سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ نامعلوم جگہ ہے، بڑے بڑے مکانات ہیں اور اکثر ایسا ہی خواب آتا ہے۔ اچھا نہیں ہوتا، کسی شرعی معاملے میں غلطی کا شکار ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو اپنے معاملات پہ غور کریں، خاص طور پر جن دنوں خواب دیکھا اگر کوئی میجر یا نمایاں بڑا کام کر رہے ہیں تو اس میں شرعی رہنمائی ضرور لیں، انشاءاللہ شرعی رہنمائی لے کر کام کریں گے تو مسٹیک سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جب جائز طریقے سے کوئی بھی کام ہے وہ کیا جائے تو اللہ پاک اس میں برکت بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ کوئی شخص فوت شدہ ہے، آ کر کہتا ہے آؤ حج پہ چلیں۔ اچھا ہے، نیک آدمی ہوگا یا نیک کام کا تو کم از کم اس نے آپ کو دعوت دی ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، اسباب کے اعتبار سے کوشش بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، ایک میسج مزید شامل کرتے ہیں، اور سائل ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے کزن کی شادی ہو رہی ہے حالانکہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ دیکھیے، یا تو یہ خواب فضول ہوتا ہے کیونکہ ایک کام ہو چکا وہی دوبارہ دیکھا تو اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ یوں بھی پازیٹیو ہے کہ شادی استعارہ ہے خوشی سے، ٹھیک، آپ کے دوست کو کوئی خوشخبری، کوئی خوشی کی بات پہنچے گی تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اچھے نتیجے کی امید رکھیں۔ چلے جی، اللہ پاک سب کو خوشی نصیب فرمائے، سب کے غم دور کرے، راحتیں ہم سب کا مقدر فرمائے، آزمائشیں روحانی ہوں، جسمانی ہوں، خیالاتی ہوں، جس قسم کی بھی ہو، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی